یہ سب اپنے مطلب پرست نہیں ہے. ان کو چلے گا نا آج مسلم لیگ نون نیچے جا رہی ہے, یہ سب گینگ اپ ہو کے مسلم نون کے پیچھے پڑ جائے. یہ پیپلز پارٹی, یہ پی ٹی آئی تو ہے ہی دبی ہوئی اس وقت. سو دا کوسچن از کہ یہ پھر جمہوریت کے کس جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں؟ مجھے بتا دو آپ, کس جمہوریت؟ فارمر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے دوبارہ ایک ٹیلی گراف میں مضمون لکھا. جو آج آپ ڈیلیور کر سکتے ہو وہ ایک ٹاکس کے ساتھ اور بات چیت کے ساتھ. زندگی میں آپ بات چیت کرتے ہیں. یہ کون سی منطق ہے پی جے کہ میں کہوں کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا تو پی جے ذمہ دار ہوں گے, لیکن پی جے سے میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے خوفناک ایلیگیشنز بھی لگائیں اور جس فرد پہ آپ وہ ایلیگیشن لگا رہے ہوں اسی سے بات چیت کرنے کے متمنی ہوں. واٹ از دیٹ؟ یہ ہم کب تک ایسے دردناک, میں ان کو کہوں گا دردناک ایکسپیریمنٹس ہم کب تک کریں گے مبشر؟ لوگ تنگ آ کے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر بخاری. اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے پی جے میر, اور پی جے میر کے جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے. اور اس میں میر صاحب کا تجربہ اس لیے میٹر کرتا ہے کہ جو ٹاپک ہم آج ڈسکس کریں گے اس میں میر صاحب اس شخصیت سے بڑی بخوبی واقف ہیں اور بڑی باریکی سے ان کی پوری شخصیت کے تمام لیئرز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ناظرین, آپ کو بتانے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی چونکہ پروگرام ہے اس میں ہمیں کم از کم اویئرنیس کے لیے بتانا پڑتا ہے. فارمر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے دوبارہ ایک ٹیلی گراف میں مضمون لکھا. مضمون بڑا لمبا چوڑا تھا اور مضمون کے تقریباً متن وہی تھا جو ان کی تقریروں میں ہوا کرتا تھا, اور پھر اس کے بعد ابھی جو ان کی پارٹی کا نیریٹو ہے وہی مضمون لکھا گیا. مثلا انہوں نے بتایا کہ ان کو کس طرح ان کے خلاف نو کانفیڈنس آئی, اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے خلاف کیا کیا ہوا اور کیا کیا ایکشن ہوئے, اور ساتھ میں پھر انہوں نے ٹارگٹ اگین کیا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو. تو انہوں نے کرنا ہی تھا, یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو, لیکن انہوں نے اسپیسیفکلی چیف آف آرمی اسٹاف کو ٹارگٹ کیا اور ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ٹارگٹ کیا. چیف آف آرمی اسٹاف کو ذمہ دار ٹھہرایا تمام ہونے والے ایکشن اور اس کے بعد الیکشن میں جو دھاندلی کے الزامات ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے, حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ریفرنس بھی انہوں نے فائل کیا جس پہ انہوں نے بعد میں دکھ کا بھی اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور لیکن انہوں نے کہا جی ابھی یہ جو ججز کا معاملہ چل رہا ہے, جو 6 ججز نے خط لکھا ہے اس میں چیف جسٹس نے کوئی پوٹنٹ طریقے سے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. تو یہ شکوے شکایت, لیکن آخر میں انہوں نے ایک اور خوفناک بات لکھی. انہوں نے یہ کہا کہ جناب علی, میں تو اپنے سٹینڈ سے بچ کرنے والا نہیں ہوں, پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, لیکن اگر مجھے کوئی اور, ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ یہ مجھے مار دیں, اور میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو اس کے ذمہ دار چیف آف آرمی اسٹاف ہوں گے. اس کے ساتھ انہوں نے اپنا مضمون ختم کیا, اور کل ہی انہوں نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب علی میں تو بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار, اور سیاست میں تو بات چیت کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے, اس لیے میں نے 3 بندوں کو آتھرائز کیا ہے کہ وہ دوسری پارٹی سے بات کریں, لیکن 3 پارٹی سے بات نہیں ہوگی. اور 3 پارٹیز آف کورس پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM ہے, ان کے علاوہ باقی ساری پارٹی سے بات ہوگی. پی جے میر ہمارے ساتھ ہیں, اور میں آپ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں پی جے میر نے عمران خان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی, اور پھر ایز اے پولیٹیشین عمران کو کہیں نہ کہیں گائیڈنس بھی فراہم کرتے رہے ہیں. پی جے معافی چاہتا ہوں, میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں, اور ساتھ ساتھ ان کی دوستی بھی بڑی ہے, اور عمران کے شخصیت کے تمام پہلو ان کے سامنے نمایاں ہے. پی جے یہ جو عمران نے نیا ایک موو کی ہے, یعنی کہ تمام پارٹی سے گفتگو کریں گے, لیکن 3 میجر, اور اگر اس میں کہیں 2 بہت بڑی پارٹیز, ان سے گفتگو نہیں کریں گے اور باقیوں سے کریں گے. وہ باقیوں میں مجھے نظر آتا ہے فضل الرحمان ہو گئے, محمود خان اچکزئی ہو گئے, اختر مینگل صاحب ہو گئے. اس کے علاوہ پارٹیز پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر میٹر نہیں کرتی. تو یہ اس میں کیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ پارٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں,
اور آپ کیا سمجھتے ہیں عمران کی اس موو کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، عمران میرا دوست تھا، ہے اور رہے گا. یہی میرا دوست نواز تھا، ہے اور رہے گا. میں ان کی کسی سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہوں کہ I want to be something or anything. None of that sort. Question is کہ جہاں یہ دونوں غلط ہوئے ہیں، میں نے ان کو ہمیشہ ایڈوائز ہی کیا ہے، اور بہتری کے لیے کیا ہے اور پاکستان کے لیے کیا ہے. مجھے کوئی کسی پارٹی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا جب وہ ایگزائل میں لندن میں ہوتی تھی. عمران، یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے ابھی جو آپ نے ابھی باتیں بتائی ہیں کہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے، ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل پریزنس ہے نہیں ہے اسمبلیز کے اندر. پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بات کرنا چاہتے. دیٹ مینس کہ یہ عوام کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں نا، یہ جو پارٹیز ہیں یہ عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، whether I like it or you like it or he doesn't like it. The question is PMLN represents people. اور یہ جب ریپرزینٹ کرتی ہے لوگوں کو تو آپ نے ان سے بات کرنی ہے، کیونکہ ان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے بھی لوگ ہیں، آپ کے لوگ ہیں وہ ان کے بھی لوگ ہیں. ہم نے ایک عوام کی بات کرنی ہے، اپنی ایگو کی بات نہیں کرنی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی نے گورن کیا ہوا ہے پاکستان کو، پی ایم ایل این نے گورن کیا ہوا ہے، آپ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن آپ کا ایک تھوڑا سا پیریڈ تھا. تو آپ کو تو ان کے ساتھ زیادہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں جنہوں نے تو گورننس کی نہیں ہے، تو آپ ان سے بات کیا کریں گے؟ ٹاپلنگ کی کریں گے کہ گورنمنٹ کو کیسے ہٹائیں یا ان پارٹیز کو کیسے ہٹائیں. I mean somebody is going to drum some sense in him کہ دیکھو بات سنو، آپ کس لاجک سے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں ہیں فضل الرحمان اور اشق زئی، یہ ان کی اسٹریٹ پار ہے تو اسٹریٹ پار کے تھرو آپ روڈ پہ آ جائیں گے؟ سو واٹ؟ یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے. آپ بھی دھرنا لے کے گئے تھے، آپ نے کوئی گورنمنٹ نہیں اڑائی تھی، آپ نے بالکل احتجاج کیا اور آپ کا حق تھا، ٹھیک ہے کیا، لیکن اس میں آپ نے بھی دیکھا کہ ڈسرپشن کتنی ہوئی ہے. اور اگر آپ اس روٹ پہ چل رہے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ آپ ایک اور ایک جو چیز کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی قتل کر دے گا، اللہ نہ کرے، تو اس کا آپ نے قصوروار چیف آف آرمی اسٹاف کو ٹھہرا رہے ہیں، تو اس کی ایک اور اس کا جواب بھی ہے. اور بھائی جان، اگر آپ کو کوئی قتل کر دے گا تو کیا پاکستان رک جائے گا؟ قائد اعظم کے بعد پاکستان بند ہو گیا تھا، بے نظیر کے بعد بند ہو گیا تھا، تو یہ لیاقت علی کے بعد بند ہو گیا تھا؟ نہیں ہوتا بند. کینیڈیز بھی چلے گئے اسیسینیٹ ہو کے، سب چلے جاتے ہیں دنیا کے اندر. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ہمیں زیادہ عزیز ہو زندہ، مرا ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو گیا تو گیا. تو the question is کہ جو آج آپ ڈیلیور کر سکتے ہو وہ ایک ٹاکس کے ساتھ اور بات چیت کے ساتھ. زندگی میں آپ بات چیت کرتے ہیں. وہ ٹریٹی آف حدیبیہ کس طرح ہوئی تھی؟ بات چیت سے ہوئی تھی نا. اتنی بڑی ٹریٹی ہوئی تھی جی، جس کی یہ بڑی مثالیں دیکھ رہے ہیں، جس کی اپنی تصویروں میں بڑی مثالیں دیتے ہیں. ایگزیکٹلی مبشر، اور ٹریٹی آف ورسائلز دیکھ لو یار آپ. The question is کہ آپ نے باتیں کرنی ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ڈومین میں آپ نے کھیلنا بھی ہے، کیونکہ آپ کے جو امیجیٹ جو کرٹک ہوگا وہ پولیٹیشنز ہوں گے، فوج نہیں ہوئے گی. فوج از ناٹ پرومیننٹ پلینگ ممبر کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے ہی بات کرنی ہے. بھائی آپ سے کیوں کرنی ہے؟ آپ پہلے کہتے تھے وہ جی، آپ کو تو پہلے یہ کہتے تھے آپ سلیکٹڈ ہیں، تو سلیکٹ ہو کے آپ نے کیا پرفارمنس دے دی؟ مجھے یہ بتا دیں. آپ نے اچھے بھی کیے، برے بھی کیے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگوں کا تو پرسپشن یہی ہے نا. تو ابھی بھی یہی پرسپشن آئے گا کہ آپ اسی گھر میں جا رہے ہو کہ جس نے آپ کو پہلے آپ کو لے کے آئے. سو آئی تھنک اگر آپ پالیٹکس کو آگے آپ نے اس کو ترجیح دینی ہے اور پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے پولیٹیکلی اینڈ ڈیموکریٹکلی، اسپیک ٹو دی ادر پولیٹیکل پارٹیز. یہ بھی آپ سے بات کریں گے کیونکہ آپ نے ان کے اندر بھی تھرتلی مچا دی ہوئی ہے. ہر جگہ تو آپ نے تھرتلی مچا دی ہے، میں بات نہیں کروں گا، کروں گا نہیں کروں گا، کروں گا نہیں کروں گا. اچھا وہ کرے گا، وہ اس سے نہیں کرے. وی ہیو گاٹ ٹو ہیو اسٹریٹ پالیٹکس. اور اسٹریٹ پالیٹکس کے اندر یو نیڈ ٹو بی اسپیکنگ ٹو یور ایڈورسریز. یہ آپ کے پولیٹیکل ایڈورسریز ہیں، آپ کے کوئی جانی دشمن نہیں ہے. آپ کے وہ چودھری ظہور اللہ کی جس طرح ان پہ چارج لگا دیا تھا، کوئی پیسے نہیں چوری کر کے لے گیا. آپ بیسکلی ایک ان کے پولیٹیکل ایڈورسری ہیں، اینڈ اس کے اندر کوئی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھو نا، یہ شہباز شریف کیا کر رہے تھے؟ پیٹ سے پیٹ پھاڑ دوں گا، ریگل چوک پہ علی بابا چل، ساتھ بیٹھ گئے. یہ گمکری ہوتی ہے. آپ بھی کیا کہتے تھے ان کو؟ مولانا ڈیزل.
اب آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے بیٹھو. وہ بھی آپ کو متعلق کیا چوری اور یہ پتہ نہیں یہودی کا ٹائٹل دیتے تھے. تو اب بات چکزئی صاحب کی نقل اتارتے ہوئے وہ سر پہ چادر ڈال کے جلسے میں باقاعدہ بڑی اچھی کامیڈی کی تھی عمران خان نے اس دن, مجھے اندازہ ہوتا ہے. ہاں, تو بڑی اچھی کامیڈی بھی کرتے. تو اس چیز کو آپ نے نظر رکھنا ہے کہ آپ نے بھی جو یہ سٹیج ایکٹنگ کی ہے, دوسروں نے بھی سٹیج ایکٹنگ کی ہے. یہ کیمیکری ہوتی ہے. آپ نے کرپشن کا نعرہ لگایا, کسی نے روٹی کپڑا مکان لگا دیا, کسی نے یلو کیب منگا دیا, کسی نے کچھ اور لگا دیا. سو دا کوشچن از, یہ پولیٹیکل گیمکری ہے. آپ نے اس چیز کو سیریسلی ہونا چاہیے. آپ نے خود ہی مجھے بتایا تھا پی ایم ہاؤس کے اندر, جب میں نے آپ سے سوال کیا یار یہ کیا کر رہے ہو, باہر تو بڑے نعرے لگا رہے تھے کہ مافیا ہے مافیا ہے. You yourself told me کہ یار اب میں اندر آیا ہوں تو یہاں کتنا بڑا مافیا ہے. تو یہ مافیا آپ کو نہیں ٹکرا, یہ سب کو ٹکرتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کو پولیٹیکلی سب کے ساتھ ایک اتحاد کرنی ہے. ملک آپ لوگوں نے چلانا ہے, آپ کے پاس مینڈیٹ بھی ہے. آپ ایک from a pressure group you've turned into a political party. So you have to talk to these people and then get up to some consensus. آپ اچھا hypothetically چلو جی چیف آف آرمی اسٹاف سے آپ کی میٹنگ ہو جاتی ہے, بات چیت اگری ہو جاتے ہیں. یو ریئلی تھنک کہ یہ باقی پارٹیاں دودھ پیتی بیٹھی ہیں, یہ چپ رہیں گی؟ یہ تو چھلانگیں ماریں گی. تو وائی کریٹ دیٹ سچویشن جو آپ خود ایک پولیٹیکل ٹرموائل میں چلے جاؤ. یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس quagmire and talk to the political leadership. There is nothing wrong in talking to it. وہ کیا بھول گئے کہ جب اس نے نواز شریف نے ہسپتال کا دیا تھا, نواز شریف was a goody. اب وہ بیڈی ہو گیا. یار خدا کے لیے سیاست اپنی جگہ پہ, اور آپ بلکہ وٹنس ہوں گے, عمران خان نے مذاق اڑاتے ہوئے میاں نواز شریف کا کہا تھا کہ یہ انگلینڈ میں میرے گھر آیا تو میرا اپارٹمنٹ پینٹ ہاؤس تھا, تو میں نے کہا یار یہ پینٹ ہاؤس ہے, تو اس نے کہا یہ پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے. تو اتنی قربت تھی کہ میاں نواز شریف ان کے اپارٹمنٹس میں جاتے ہیں نا, اور میرا خیال ہے آپ اس زمانے میں انگلینڈ میں ہی تھے, آپ بھی اس بات سے واقف ہیں پی جے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی ٹھیک بات کہی, آپ نے اگزامپل دی کہ شہباز شریف کیا نیریٹو یوز کیا کرتے تھے آصف زرداری کے حوالے سے. لیکن میں آپ کو اس سے بھی پیچھے دو ایگزامپل اگر بتاؤں, اصغر خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں بھٹو صاحب کو حالہ کے پل پہ لٹکاؤں گا, اور اس کے بعد وہی اصغر خان صاحب 1990 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے میاں نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑے. اور اسی دوران جب وہ پریس کانفرنسز کیا کرتے لاہور پریس کلب میں 92 میں نیا آیا, تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب وہ پل, حالانکہ پل پہ لٹکانے والی بات ٹھیک تھی یا اب ان کی طرف سے الیکشن لڑنے والی بات ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا, دیکھیں میاں آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. میں نے کہا جی میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, سوال کرنا تو میرا حق ہے. تو ایک وہ ایگزامپل وہ ہوگی. لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کتنا خوفناک ان کے درمیان فرکشن تھی, بلکہ ڈیگر ڈرون پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور سیف الرحمان کے جو کارنامے تھے آصف زرداری کے خلاف کیسز, جس کی معافی بھی مانگی نیب کورٹ میں, اور اس کے بعد انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, اور آج تک وہ اپوزیشن میں ہوں حکومت میں ہوں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہی ایکومن ہوتی ہے, یہی میرا خیال ہے صحیح پالیٹکس ہوتی ہے کہ آپ کو ملک کے لیے آگے جانا چاہیے. ایک سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کون سی منطق ہے پی جے کہ میں کہوں کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا تو پی جے ذمہ دار ہوں گے, لیکن پی جے سے میں بات بھی کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے خوفناک ایلیگیشنز بھی لگائیں, اور جس فرد پہ آپ وہ ایلیگیشن لگا رہے ہوں اسی سے بات چیت کرنے کے متمنی ہوں؟ واٹ از دیٹ؟ یہ آئی ڈونٹ نو. دیکھیں کسی کے سر پہ آپ گلٹن رکھ کے پھر آپ اسے کہیں کہ نیگوشیٹ بھی کرو, تو اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے تو 3 یا 4 لوگوں کی لسٹ بنائی تھی کہ جو ول بی ریسپانسبل, اب ایک ہی ہو گئے. پہلے تو آپ نے پتہ نہیں کس کس کی لسٹیں بنا دی تھی. تو یہ آئی تھنک یہ ایک ان کا ریٹرک ہے, ہی ڈزنٹ ریئلی مین اٹ, لیکن وہ پولیٹیکلی ایک آئی تھنک ہی وانٹس ٹو گیٹ مائلیج آؤٹ آف دس. وائی شوڈ دا چیف آف آرمی اسٹاف گو ٹو دیٹ لیول کہ یو نو ادھر ایک عمران کو اس طرح کی اسیسینیٹ کر دے یا مار دے یا قتل کر دے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اگر جس نے کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کو بتا کے نہیں کرتا, وہ ہو جاتا ہے. تو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ ٹریک.
یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں اس کے کوئی معنی نہیں رکھتے. ہم نے سینسیبلٹی دکھانی ہے. یہ بڑی میری نظر میں ایک ایمیچورش یہ ایک اپروچ ہے. اس میں آپ نہیں کریں. آپ نے جنرل کیا نام ہے ان کا, جنرل باجوہ, آپ نے ان کے متعلق ایسی ایسی باتیں کی ہیں. وہ تو خیر بات نہیں کر سکتے کیونکہ آئی تھنک اس کے اندر وہ 2 سال کا ایک پیریڈ ہوتا ہے ویری کانٹ آنسر. بٹ بائی گاڈ آئی ٹیل یو, جب وہ نکلیں گے باہر اس بار سے اور جب وہ پھر اپنی بات کریں گے پھر تو آپ کے پاس اور سٹوریز آ جائیں گی, پھر تو سٹوریز کم نہیں ہوں گی. تو آپ یا وہ یا میں یا ہم یا کوئی اس رستے پہ کیوں جائیں کہ آپ آگے ایک پولیٹیکل ٹرمول کریٹ کرتے رہے. ہمارے یہاں سنس دی میں کہوں گا کہ لیٹ 80s ہم ایک پولیٹیکل ٹرمول میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے میں صحیح ہوں, وہ ٹھیک ہے میں غلط ہوں, میں غلط ہوں, وہ ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اندر رہے اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہم وہی بار گھسیٹ کے کر رہے ہیں. اکنامک کلیپس ہو گیا, ڈالر کہاں چلا گیا, ایکسپورٹس زیادہ ہو گئی, امپورٹس کم ہو گئی اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب سنجیدگی دکھانی ہے. خدا کے لیے آپ کے پاس ایک انفراسٹرکچر بن رہا ہے, اٹس ناٹ دیٹ گریٹ, بن رہا ہے, لیکن یہ ایکسپیریمنٹیشن ان پالیٹکس دیٹ ہیز ٹو اسٹاپ. کیونکہ ہم اتنی زیادہ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں, پولیٹیکل ایکسپیریمنٹیشن, کہ پاور کے اندر جو آپ کے اپوننٹس ہوتے ہیں ان کو پاور اسمبلیز کے اندر لانے کے لیے آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور جب آپ کو پاور آتی ہے ان کو بھی آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. آپ کے پاس ایم کیو ایم کا ایک فینٹاسٹک ایگزامپل ہے. ہمیشہ پار میں آتے ہیں, جب ان کا نہیں ہوتا یہ گورنمنٹ توڑنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. میں نے تو خود پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھا ہوا ہے کہ یہ کس طرح کی کالیں آتی تھیں شوکت عزیز کو, اور کیا کیا آگے سے پھر اس طرح ان کو سنبھالا کرتے تھے وہ. سو دا کوشچن از کہ یہ ہم کب تک ایسے دردناک, میں ان کو کہوں گا دردناک ایکسپیریمنٹس ہم کب تک کریں گے؟ مبشر, لوگ تنگ آ گئے, آپ بھی تنگ آ گئے, میں بھی تنگ آ گیا ہوں. آپ سوال کرتے کرتے تنگ آ گئے, میں بھی سوال جواب دیتے دیتے تنگ آ گیا ہوں. آپ کے جتنے بھی اینالسٹ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اس سارے ڈائلیما کو اور اس میں کہتا ہوں کہ ایک انہولی ایک جو سین ہم کریٹ کر رہے ہیں یہ بہت برا ہو سکتا ہے. اور میں بار بار اسی شو کے اندر بھی اور باقیوں میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ push comes to a crunch, your martial law will be imposed. I promise you that. یہ سب کہتے ہیں نا ڈیموکریسی, وہ بارے بھاڑ میں گئی, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی. یہ سب لگے ہوئے ہیں. وہاں ڈیموکریسی جو ہے باہر کے ملکوں میں چھپے ہوئے ڈنڈے سے ہو جاتی ہے, ہم اوپر ڈنڈے سے کرتے ہیں. سمپل از دیٹ. یا فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, وہاں چھپ کے کرتے ہیں, ہم کھل کے کرتے ہیں. سو دا کوشچن از کہ ہم نے اپنے رستے کو ٹھیک کرنا ہے. اور وہ ایک ہی طریقے سے جو آپ کا ایک بیسک سوال ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے. بات چیت میں آپ کو کیا نقصان کیا ہے؟ نہیں, مجھے بتا دینا آپ کو نقصان کیا ہے. واٹ از یور پرابلم؟ وائی کانٹ آل آف یو, میں عمران کی بات نہیں کر رہا, میں باقیوں کی بھی کر رہا ہوں. باقی بھی یہی کرتے ہیں, ہاں جی ہوں گے نہیں کریں گے, ہوں گے نہیں کریں گے, یہ بھی یہی کرتے ہیں. یہ تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے یار, at the expense of the people of Pakistan. We've got to stop this nonsense and they should all sit down and talk. That's the end of it. بالکل ٹھیک. اور پی جے آپ نے بڑی شاندار بات کہی اور میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں کہ پاکستان کو ایک سیاسی تجربہ کا کے طور پہ استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے. کون سا سسٹم ایسا ہے جو ہم یہاں پہ ٹرائی نہیں کر چکے؟ ہم گورنر جنرل سے سٹارٹ ہوئے, پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ لائے, اس کے بعد ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائے, مارشل لاز دیکھے, یہ کنٹرولڈ یا ہائبرڈ ڈیموکریسی دیکھی, تمام ہم کر چکے ہیں. اب فار دا سیک آف کنٹری جو بھی ہمارے پاس بچ گیا ہے, جس بھی فیچرز کے ساتھ ہمارے پاس جو سسٹم ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو میں شروع میں کہہ رہا تھا, عمران خان اس حوالے سے خوش قسمت آدمی ہے کہ ان کا سچ جھوٹ سارا کچھ بکتا ہے, ان کے فالوورز بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. اس لیے عمران خان صاحب کی پارٹی کو کلٹ پارٹی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی میرے خیال میں عمران نے ایک سمارٹ موو کی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ماضی میں انہوں نے دھرنا دیا تھا تو ایک ان کو سپورٹ دی گئی تھی ڈاکٹر طاہر القادری کی منہاج القرآن اور پیٹ کی جانب سے. ابھی چونکہ ان کی اپنی پارٹی اس طریقے سے سڑکوں پہ نہیں آ سکتی, کریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں, تو انہیں دوسری اسٹریٹ پاور کی بھی ضرورت پڑے گی. تو اس کے لیے انہوں نے چوائس کیا ہے مولانا فضل الرحمان کو, ان سے بات چیت ہوگی. اسی طرح ہی
अचकजई साहब की बलूचिस्तान में प्रेजेंस है, वहां पे इनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह मेंगल साहब की भी बलूचिस्तान में प्रेजेंस है, पंजाब में नहीं है। तो ले दे के उनके पास एक स्ट्रीट पावर रह जाते हैं। मौलाना फजल रहमान जमात इस्लामी से भी बातचीत करेंगे, चूंकि उनके पास भी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट पावर है, उससे ये गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाने की दोबारा कोशिश करेंगे। वो तीर चल गया तो चल गया, चूंकि मौलाना साहब का भी यही है कि जी इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई है और बाकी स्टेक होल्डर्स भी ये कह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो जिस तरह माजी में इन्होंने धरना देने के बाद इंटरवेंशन हुई थी उस वक्त के मिलिट्री लीडर्स की जानिब से, वो दोबारा शायद यही सोच रहे हैं नाजरीन, और मेरा ख्याल है पीजे इस बात से इत्तेफाक करेंगे। मैं प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त लेकिन जी मुबशिर एक चीज आती है, देखे ना, ये मौलाना साहब कह रहे हैं धांधली हुई है। ओ भाई, जब इमरान शोर मचा रहा था उस वक्त तुम्हें धांधली नहीं नजर आ रही थी। अब आप इफेक्ट हुए, आपके लिए धांधली हो गई है। ओ भाई, एक दूसरे को सुना करो ना, एक दूसरे को सुना करो। आपके पास बेस्ट मिसाल है फॉर ऑल टाइम्स टू कम कि जब पीटीआई के साथ ये जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, आप तो सारे गैंग अप होते इस पार्टी के खिलाफ कि इसको, पार्टी को बंद कर दो, उसका नाम चेंज कर दो, ये कर दो, फलाना कर दो, इनको बिल्कुल एग्जाइल भी कर दो, बैन कर दो। आपके साथ नहीं हुआ था ये? सबके साथ, नून के साथ भी हो गया था, पीपल्स पार्टी के साथ भी हो गया था। तो अगर आज ये हो रहा था और आप जो जमहूरियत के चैंपियंस बनते हो, व्हाई कुडंट यू ऑल सिट डाउन एंड से हमारे इख्तलाफात तो हैं लेकिन यू कैन नॉट डैमेज द पॉलिटिकल पार्टी? ये कहां था बिल्कुल फिर नारा? वेयर वाज दैट बिल्कुल डेमोक्रेटिक नारा? नन, नन। ये सब अपने मतलब परस्त नहीं है। इनको इनको चलेगा ना, आज मुस्लिम लीग नून नीचे जा रही है, ये सब गैंग अप होकर मुस्लिम नून के पीछे पड़ जाएंगे। ये पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई तो है ही दबी इस वक्त। सो द क्वेश्चन इज कि ये फिर जमहूरियत के किस जमहूरियत के नारे लगाते हैं? मुझे बता दो आप, किस जमहूरियत? ये जमहूरियत है कि हम इक़्तिदार में हों, बस इनकी दैट्स इट, जमहूरियत यू इतनी है, सेड इट, इतनी यू सेड इट। इतनी इतनी जमहूरियत है। पीजे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है नाज़रीन। बड़ी शानदार बातें पीजे मीर ने की और बहुत उसमें सच्चे किस्म के पैगामात थे हमारी तमाम तरह की लीडरशिप के लिए। वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हों, मिलिट्री लीडर्स हों या जुडिशियल लीडर्स हों। बाय द वे जुडिशियल लीडर्स भी यहाँ काफी अरसे से बन रहे हैं। सो उन तमाम के लिए पैगाम है। प्रोग्राम पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और पीजे मीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।